کافی جب میں انگریزی بول گیا آپ کے سامنے آدمی کہتے ہیں کہ خواہ معلوم ہوتا ہے اپنی قابلیت بتا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں خدا خاص نہیں میں تو خادم اسلام کا دین کا یہ تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے چاہے انگریزی کی جملے بھی یاد کر لیتے ہیں تاکہ ذرا دشمنان اسلام کو جواب دیا جا سکے بس اور کوئی بات نہیں تو خاص بات نہیں انگریزی زبان کو خاص بات نہیں اصل تو ہماری زبان عربی ہے اس پر فخر ہے اس لیے وہ ہمارے اللہ کے محبوب کی زبان ہے اس لیے وہ قرآن کی زبان ہے اس لیے کہ وہ اہل جنت کی زبان ہے باقی سب زبانیں سبحان اللہ محبت کے قابل ہیں چھوٹی زبان بولی جائے ماشاء اللہ سبحان اللہ سب اپنی زبانیں ہیں اور وہ زبان تو زیادہ ہی محبت کے قابل ہے جس زبان میں اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا تو سبحان اللہ عربی زبان ہے اس کے بعد فارسی بھی ہے اردو بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے پشتو بھی ہے یہ سب وہ زبانیں ہیں کہ جن زبانوں میں اللہ کے محبوب کی نعت شریف بھی ہے سبحان اللہ یہ سب زبانیں آگ بند کر دربار مصطفیٰ میں نظر آنے آگ پیش کرتی ہیں یہ سب محبوب ہیں ہمارے تو میں اس کر رہا تھا ہم نے سوال کیا کہ بھائی وحی کا وقت کہاں بچانا ہے وحی کا وقت تو مل گئے کیسے ملا اس لیے کہ وحی رحمانی تو مسجد میں اتر گئی تھی اور شیطانی کی ٹوائلٹ بھی جائے اور کھانا ہے اس کا رستہ ہی نہیں ہے کہیں کوئی چنانچہ بات سمجھ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا سید الامت سراج الامہ سبحان امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ ہمارے مقتدی و پیشوا ہمارے امام اعظم ان کے ہم حنفی مقتدی ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں وہ فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر تم سے آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو خبردار اسے مت کہنا کہ کوئی بات دکھاؤ بڑے شاہ کو بس فقہاء حنفیہ اس مسئلے کو بیان کیا اور سب سے پہلے اس مسئلے کی قیادت کا شرف اس کے تعارف کا شرف امام اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بعد صاحب شفا اور سرکانی اور یہ سب حضرات علم مالکیہ اور شافعیہ اس کے بعد گئے ہیں امام اعظم نے فرمایا دیکھو امام اعظم بڑے حساس تھے عظمت مصطفیٰ کے سلسلے میں بڑے حساس تھے ہمارے امام اعظم عاشق رسول بڑے حساس تھے عظمت مصطفیٰ کے لیے بے چین رہتے تھے ہمارے امام اعظم ہی کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے بیٹھا نماز میں التحیات پڑھنی شروع کی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین اب دوسری رکعت ہے نیت ہے 4 رکعت کی السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اب یاد آیا کہ دوسری رکعت ہے مجھے تو 4 نہیں کرنی تو دوسری رکعت میں تحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو چوتھی میں پڑھی جاتی ہے پوری تو کھڑا ہو گیا امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرنا چاہیے سجدہ ایسا تو خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے ابو حنیفہ تم سے جو وہ مسئلہ نقشیں آتی ہیں تو جو درود پڑھتی تم اسے کہتے ہو سجدہ سہل کرو درود پڑھنے والے سے کہتے ہو سجدہ سہل کرو کہا نہیں میرے آقا میں نہیں چاہتا کہ کوئی امتی بھول کر آپ کا درود پڑھے جان بوجھ کر درود بھول کر نہ پڑھے کیونکہ بھول کر پڑھ دیا تھا اس نے
اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ان کے دربار میں کہ حضور فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ تم نے معلوم ہو کہ ابو حنیفہ دربار مصطفیٰ میں مقبول ہے. سبحان اللہ. ابو حنیفہ جیسے بزرگوں کو زیارت ہوتی تھی اب آج تو ہر غیر نتھو خیرے یہی کہتا پھرتا ہے مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور اس کے بعد چندہ شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد چندہ شروع کر دیتا ہے مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور اس کے بعد کانفرنس کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مجھ پر جھوٹ بولا مجھے خواب میں دیکھا نہیں اور جھوٹ بول دیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں سے چندہ کرنے کے لیے لوگوں میں اپنا روب جمانے کے لیے لوگوں میں دکانداری کے فروغ کے لیے لوگوں میں اپنے تقدس کا چرچا کرنے کے لیے لوگوں سے کہنا رسول اللہ کی زیارت کی شکل دیکھو تو سکھوں کے 12 بجتے میں نظر آتے ہیں باقاعدہ یہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی زیارت کا شرف ہوا. شکل دیکھو تو معلوم ہو گیا کہ شیطان 4 جوتے مار کے ان کے سر پہ گیا ہے. شکل ہی بتاتی ہے اور بیٹھو وہ کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی زیارت کا شرف ہوا. حضور فرماتے ہیں جھوٹا جس نے جھوٹ مجھ سے منسوب کیا ومن كذب علي متعمدا جان بوجھ کر فليتبوأ مقعده من النار ومن ٹھکانہ جہنم میں بنا. حضور کی زیارت کرنے والوں نے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. حضور کی زیارت کرنے والوں نے غوث اعظم تھے. حضور کے خواب میں زیارت کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیلانی تھے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 برس تک پڑھتے رہے وہ رسول اللہ کی زیارت کرتے رہے. ہمیں چندے کرتے ہیں کوئی کچھ بنتا ہے کوئی بنتا ہے لوگ آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مجھے یہ فنڈ دے دو مجھے یہ چندہ دے دو مجھے یہ دے دو. وہ کہاں ان کی شکلیں دیکھو پھٹکار برستی ہے اور وہ جھوٹ بولتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہی میں درس غلام احمد بھی ہے. وہ غلام احمد 100 دفعے روزانہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب تھا کہ تم 100 دفعے پائلٹ کی حالت